فوراً آ کر امام خمینی نے چاند رات کو کہا کہ یہ محرم و سفر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ، یہ عاشور ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا، اور اس سال بھی سال ہائے گزشتہ کی طرح سے وہی عزاداری ہوگی سنتی۔ سنتی سے کیا مراد؟ وہی کلچر والی عزاداری۔ لہٰذا بہت بعض دفعہ تاکید ان کے بیان ہے، سنتی عزاداری چلنے دو، اس علاقے میں یہ ہے چلنے دو، اس علاقے میں یہ ہے چلنے دو۔ همه زدنم از اون کارهای خلاف است. من میدانم که حالا یه عده‌ای خواهند گفتش که آقا فلانی حقش بود اسم قمه رو نمی آورد. چه کار داشتی شما حالا؟ میزدن. نه آقا نمیشه. کار غلطی است. یه عده‌ای قمه ها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون، خون ها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ تلواریں لگانا امام حسین کا کام نہیں ہے اپنے جسم پر۔ امام حسین کو زنجیریں پہنائی گئیں، زنجیر پہننا امام حسین کا عمل نہیں ہے۔ امام حسین کے خیمے جلائے گئے، آگ لگانا یہ امام حسین کا عمل نہیں ہے۔ امام حسین کا عمل کر کے دکھاؤ کیا ہے۔ یزید کی بیعت کو انکار کر دو، یزید کی بیعت کا انکار کر دو۔ کیا یزید آخری یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ابو سفیان کا پوتا تھا، ہندا کا پوتا تھا، یہ ناپاک نسل کا وہ آخری یزید تھا، اس کے بعد کوئی یزید نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع لمثلہ، اس جیسا بھی ہوگا مجھ جیسے بھی ہوں گے، اور یہ زمانہ دیکھ لے گا کہ جب اس جیسا آئے گا مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے شہریار عابدی کا ویڈیو کلپ بھی سماعت فرمایا، اور ساتھ اس ویڈیو کلپ کے اوپر جو تھمبنیل بنایا گیا ہے وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہاں پر جو تھمبنیل لگایا گیا ہے اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے آغا سید جواد نقوی حفظہ اللہ پاکستان میں جو عزاداری چل رہی ہے اس کو جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پوری دنیا میں اس وقت جو عزاداری چل رہی ہے سنتی عزاداری اس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ شہریار عابدی اپنے کلپ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس سال بھی یعنی انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلی ہی سال کی جو عزاداری تھی اس حوالے سے شب عاشور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو سنتی عزاداری ہے، جو کلچرل عزاداری ہے وہی چلنی چاہیے۔ اب یہاں پر شہریار عابدی نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے سنتی عزاداری اور دوسری ہے کلچرل عزاداری، اور اس نے ان دونوں الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ کلچرل عزاداری اور سنتی عزاداری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا میں عزاداری کے نام پر جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ پاکستان میں کسی عزاداری کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ اکیلے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رہبر معظم سید علی خامنہ مظل اللہ علیہ نے بار بار تاکیداً یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کمزنی ہو رہی ہے، خونی ماتم ہے، یہ سنتی عزاداری کا حصہ نہیں ہے۔ یہ مختلف جو کلچرز تھے وہاں سے یہ لیا گیا ہے، حقیقت میں یہ عزاداری کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیگر جو مذاہب کے اندر اس طرح کے خونی جو رسومات تھے ان کو جو ہے لا کر عزاداری کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اس سے مکتب تشیع کا جو روشن چہرہ ہے، جو فطری مکتب ہے، اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے خراب ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہی بات پاکستان میں استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ بھی کر رہے ہیں، نہ فقط سید جواد نقوی حفظہ اللہ بلکہ پاکستان کے دیگر جو جید علماء کرام ہیں وہ بھی رہبر معظم سید علی خامنہ مظل اللہ علیہ کی اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اور بالخصوص گلگت بلتستان میں گلگت جو مرکز ہیں ان کے جو قائد ہیں آقا سید راحت حسین الحسینی صاحب نے مکمل پابندی لگائی ہے کہ گلگت کے جلوس میں پہلے بہت بڑا دستہ ہوتا تھا خونی ماتم کا، اور نماز کے بعد باقاعدہ زنجیر زنی ہوتی تھی، قبضانی ہوتی تھی، لیکن آقا سید راحت حسین الحسینی نے رہبر کے یہ واضح حکم کے آنے کے بعد گلگت میں خونی ماتم کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ اور یہی بات استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ بھی کر رہے ہیں، اور بعض دیگر جو حرکتیں پاکستان کے اندر کی جا رہی ہیں عزاداری کے نام پر، جیسا کہ یہاں پر سر پر مٹکے پھوڑے جاتے ہیں، شیشے کھائے جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اصل میں سنتی عزاداری کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر شہریار عابدی ان دونوں اصطلاحات کو، الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کلچرل عزاداری اور سنتی عزاداری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنتی عزاداری سے مراد وہی عزاداری ہے جس طرح کی عزاداری ائمہ طہار علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب ائمہ طہار علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد پہلے امام زین العابدین علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی، تو انہوں نے کس طرح کی عزاداری کی؟ کیا انہوں نے کمزنی کی؟ کیا انہوں نے زنجیر زنی کی؟ کیا انہوں نے سروں پر مٹکے پھوڑے؟ یا اس طرح کے جو دیگر رسومات اس وقت عزاداری کے نام پر کیے جا رہے ہیں، کیا کسی بھی معصوم امام نے ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، بلکہ بعض علاقوں کے جو کلچرز تھے وہ عزاداری کے اندر شامل ہو گئے ہیں، جیسا کہ پاکستان کے اندر ہی بعض ڈول کے تھاپ پہ جو ہے ماتم کر رہے ہوتے ہیں،
یا بعض باقاعدہ رقص کر رہے ہوتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو خوشی کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام کی حقیقی جو ہے فتح تھی یزید کے اوپر، تو وہ ایک اپنی طرف سے ایک خوشی کا پروگرام کرتے ہیں، تو کیا یہ سنتی عزاداری ہے؟ یقیناً استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ اسی عزاداری کے مخالف ہے جو کلچرل عزاداری ہے، رسوماتی عزاداری ہے، جو سنتی عزاداری کے بالکل الٹ ہے۔ اس سے نہ فقط سید جواد نقوی بلکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی جید علماء کرام ہیں وہ منع کر رہے ہیں، اور وہ بھی خصوصی طور پر جب رہبر معظم سید علی خامنہ ای رحمۃ اللہ علیہ کا واضح فتویٰ آیا اور واضح ان کا ولائی حکم آیا کہ یہ جو خونی ماتم ہے بالخصوص تدبیر جو ہیں اس سے منع فرمایا، اس کے بعد استاد محترم نے پاکستان کے اندر یہ ترویج کیا اور دیگر علماء نے ترویج کیا۔ لیکن یہ جو فقہ جعفریہ نامی جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر شہریار عابدی کے اس طرح کے کلپس آتے ہیں اور ان کے اوپر جو تھمبنیل وہ بناتے ہیں اس کے اندر وہ بڑی جو ہے شیطانی چال چلتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے سید جواد نقوی رحمہ اللہ جو تشیع کے مسلمات ہیں جیسے ان سے وہ انکار کر رہے ہیں یا ان کو کوئی اور رخ دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ یہ وہی رویہ ہے جو بنو امیہ نے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے رکھا۔ اگر پاکستان کے اندر اس طرح کے افراد کا راستہ نہ روکا جائے تو جو حقیقی علماء ہیں، علماء حقاؤں ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ افراد بنو امیہ کی طرح مشکلات پیدا کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو طول عمر عنایت فرمائے اور یہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔